السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و سامعات میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو واچ کریں۔ اس ویڈیو میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فتح مکہ جب ہوئی تھی تو کچھ لوگ ایمان لائے بغیر مکے سے بھاگ نکلے تھے، جن میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ وہ سمندری سفر پر بھاگ کر کہیں اور جا رہے تھے تاکہ اسلام لانا نہ پڑے، تو کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاح نے کہا کہ آج اگر ہم نے بچنا ہو، کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہو، تو محمد بن عبداللہ کے رب کو پکارنا پڑے گا۔ ایک اللہ مشکل کشا کو، حاجت روا کو، غوث دستگیر کو پکارنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ تو یہ بات اکرمہ بن ابی جہل کے دماغ میں بس گئی اور اس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام اور ان کے عقیدہ توحید کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اس کے سوا کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ یہ اس کے دل میں عقیدہ بیٹھ گیا، جس عقیدہ کو محمد عربی اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اور اسی عقیدے کی ترویج، دعوت، تبلیغ اور تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کرتے رہے تھے، اور مدینہ میں بھی 10 سالہ زندگی میں یہی تبلیغ کرتے رہے۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ کی یہی تبلیغ تھی، اور لوگوں نے جو 360 بتان باطلہ کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث و دستگیر بنا رکھا تھا، ان سب کو تیر اور نیزوں کے نشان کی نوک پر جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے نعرے لگاتے ہوئے آپ نے گرانا شروع کر دیا، اور بیت اللہ کے اندر سے ان بتان باطلہ کو نکال باہر کیا، اور مکہ میں جہاں کہیں بھی بت رکھے گئے تھے اور جن کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، اور جن کو مشکل کشا، حاجت روا مان کر اہل مکہ اپنے غلط عقیدے پر تلے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ فتح مکہ کے موقع پر بھی بیان فرمایا۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کو جب یقین آیا کہ ملاح یہ کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ کے رب کو پکارے بغیر آج ہم بچ نہیں سکتے، سمندر میں ڈوبنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، تو اکرمہ بن ابی جہل نے دل میں کہا کہ اگر محمد ابن عبداللہ کے رب کو ہی پکارنا ہے اور وہی بچا سکتا ہے، تو میرے اور محمد کے درمیان کوئی نہ زر کا جھگڑا ہے، نہ زمین کا جھگڑا ہے، اور نہ کسی اور چیز کا جھگڑا ہے تو عقیدے کا ہے،
ہم تو 360 بتوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث، دستگیر سمجھتے تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بتان باطلہ جو ہے ہمارے مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل واپس آئے اور اس کی بیوی پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اور واپس آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آج کل کے کلمہ گو مسلمان اکرمہ بن ابی جہل کے پیر کے جوتے کے بھی برابر نہیں ہیں۔ اسے تو سمجھ آ گئی کہ مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، غوث دستگیر ایک ہے، وہ عرش پر مستوی اللہ رب العالمین ہے۔ تو اسے سمجھ آ گئی، مگر آج کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان کہلانے والے، کلمہ گو کہلانے والے، محمد عربی کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے پیر اور دستگیر اور غوث بنا رکھے ہیں، انہیں مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر ان کے آستانوں پر جا کر، ان کے مزارات پر جا کر ان سے حاجتیں مانگتے ہیں اور مشکل کشائی کرواتے ہیں، اور مصیبتوں میں انہیں پکار کر نجات چاہتے ہیں، بیماریوں میں شفا مانگتے ہیں، اور مشکلات سے نکلنے کی آرزو اور تمنائیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مولا، دستگیر، غوث، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے۔ قربان جائیں اکرمہ بن ابی جہل پر، جنہوں نے اللہ کے مشکل کشا ہونے کو تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے پر پکا مسلمان ہونے کی خاطر نبی محمد کے قدموں میں آ گرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں، محبان رسول بنتے ہیں، اور یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور صلاۃ و درود و صلات بھی پڑھتے ہیں، اور عشق و محبت رسول کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن محمد عربی کے لائے ہوئے عقیدے توحید کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں، میرے سامعین و سامعات، آپ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، پڑھیں، سیکھیں، جانیں، ٹٹولیں، تدبر و تفکر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہے، توحید ہی توحید ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مسجود ہے، نہ کوئی مولا ہے، اور نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ قرآن سراسر عقیدہ توحید کا علم بردار ہے، مگر افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر، وہ محبان و عاشقان رسول ہونے کے دعوے دار تو بنتے ہیں، لیکن توحید کے عنوان میں وہ بالکل کورے ہیں، توحید سے خالی ہیں، اور شرک سے سرشار ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیں اور عقیدہ توحید پر انہیں گامزن کرے، اور شرک سے باز رہنے کی توفیق انہیں
عطا کرے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ مگر توحید کا عقیدہ انہی کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو سچے صدق دل سے مسلمان ہوئے ہوں، قرآن اور سنت کے ماننے والے ہوں، اللہ اور رسول کے فرامین پر تن من دن قربان کرنے والے ہوں، فدا کرنے والے ہوں، جانثار ہونے والے ہوں، تو انہیں سمجھ آ سکتی ہے، عقیدہ توحید کی سمجھ آ سکتی ہے، اور بدعات کی سمجھ آ سکتی ہے، سنت کی قدر ہو سکتی ہے، اور سنت کی پیروی کرنے کی رغبت اور دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جو صدق دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں، سچے دل سے توحید کا کلمہ نہ پڑھے ہوں، تو پھر انہیں قرآن کی صداقت بھی ان کے دلوں میں اجاگر نہیں ہو سکتی۔ بظاہر وہ قرآن کی صداقت کے ماننے والے ہوں گے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے بالکل مخالف چل رہے ہوں گے، قرآن کی تعلیمات کی معصیت اور اس کی مخالفت پر تلے ہوئے ہوں گے۔ قرآن میں کہیں بھی شرک کا شائبہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قرآن تو توحید کا علم بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے تھے۔ سب نے توحید کا پرچار کیا ہے اور شرک سے باز رہنے کے لیے اپنی اپنی امتوں کی تربیت کی تھی اور تعلیم دی تھی۔ لیکن آج کے مسلمان انبیاء کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، انبیاء کی بھی تکذیب کر رہے ہیں اور انہیں بھی جھٹلا رہے ہیں، اور شرک پر گامزن ہونے کا معنی یہ ہے، توحید کے مخالف ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کا انبیاء کی تعلیمات پر بھی ایمان نہیں ہے اور قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے، اور ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل، دنیا سے رحلت ہونے سے قبل، آپ نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی، اے میرے ساتھیو، تم یہود و نصارہ کی طرح میرے بارے میں مبالغہ آمیزی سے کام نہ لینا، لا تطرونی کما اطردت الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میرے ساتھیو، میرے بارے میں تم مبالغہ آمیزی سے، مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لے کر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء ان میں فوت ہوتے تھے تو پھر ان کے آستانے بنا کر، ان کے مزارات بنا کر، ان کے مزارات کے آگے جھکتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے، ان کے آگے رکوع کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے برابر ٹھہرایا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا آستانہ بنانے سے، مزارات بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرنے سے، ان کے طواف کرنے سے اور ان کے ارد گرد گھومنے سے، اور انبیاء کی ارواح سے اور ان کے اجسام سے، ان کی مقدس ہستیوں سے مانگنے سے منع کیا تھا۔ مگر
آج کل کے مسلمان اپنی مرضی پر چلنے والے ہیں اور اپنی من مانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے گڑے ہوئے دین کی تابعداری کرنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیمات سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی گفتار و کردار سے امت محمدیہ ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر، عقائد اسلام پر، توحید کے عقیدے پر اور سنت کی تابعداری پر اور محمد عربی کے فرامین کی تابعداری پر اللہ تعالیٰ ہمیں گامزن کرے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور صراط مستقیم یہی ہے، نجات کی راہ یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔